نیوز ایٹ 7 میں خوش آمدید کہیں گے۔ شامر خان بھٹو کو ڈائریکٹر جنرل سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی تعینات کر دیا گیا۔ شامر خان گریڈ 20 کے PAS کے افسر ہیں۔ سندھ حکومت کی جانب سے اسحاق کھوڑو کو عہدے سے ہٹا کر شامر خان بھٹو کو DG SBCA تعینات کیا گیا۔ تعیناتی کا نوٹیفیکیشن چیف سیکرٹری سندھ سید آصف حیدر شاہ کی ہدایت پر محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن نے جاری کیا۔ واضح رہے کہ اسحاق کھوڑو کو لیاری میں بلڈنگ گرنے کے بعد ہٹایا گیا ہے۔ لیاری کے علاقے بغدادی میں بلڈنگ گرنے کا معاملہ وزیر بلدیات سندھ کی ہدایت پر بغدادی میں مخدوش عمارت کو مسمار کرنے کے لیے آپریشن کا آغاز کر دیا گیا۔ SBCA کی ڈیمولیشن ٹیم نے ضلع انتظامیہ کے ہمراہ عمارت کو مسمار کرنے کے واقعے پر پہنچ گئی۔ عمارت کو مسمار کرنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری موجود ہے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر لیاری شہریار حبیب نے کہا کہ جس عمارت کی نشاندہی کی گئی اس عمارت کی دیواریں گرائی جا رہی ہیں۔ 5 منزلہ عمارت کی بالائی منزل کی دیواریں توڑنے کا سلسلہ جاری ہے۔ 2 عمارتوں کو توڑنے کے بعد تیسری عمارت کا جائزہ لیا جائے گا۔ تینوں عمارتیں مکمل طور پر خالی ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کراچی بندرگاہ پر پاکستان کوسٹ گارڈز کے فلیٹ میں 2 نئی RHIP بوٹس کی شمولیت کی تقریب میں شرکت کی ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے محسن نقوی نے کوسٹ گارڈز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور خدمات کو سراہا۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ پاکستان کوسٹ گارڈز ملک کی ایک بااعتماد اور مؤثر فورس کے طور پر پہچانی جاتی ہے، جس نے اسمگلنگ، غیر قانونی تارکین وطن، منشیات اور اینٹی ٹرولنگ فشنگ کی روک تھام میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فورس کی آپریشنل صلاحیت بڑھانے کے لیے 2 نئی بوٹس کا اضافہ خوشائند اقدام ہے جو بحری سیکیورٹی کو مزید مؤثر بنانے میں مدد دے گی۔ تقریب کے اختتام پر وفاقی وزیر نے بہترین کارکردگی دکھانے والے افسران اور اہلکاروں میں اسناد تقسیم کی، جبکہ انہیں کوسٹ گارڈز کی جانب سے گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کا شہری قائد کے قبرستانوں کا رجسٹرڈ کرنے کا فیصلہ۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے ماتحت قبرستانوں کی تعداد 38 ہے، جبکہ کراچی میں قبرستانوں کی کل تعداد 200 کے قریب ہے۔ میئر کراچی نے کہا کہ شہر میں موجود تمام قبرستانوں کو رجسٹرڈ کریں گے۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی نے قبرستانوں میں قبر کے نرخ 14,300 روپے مقرر کیے ہیں۔ قبروں کی اضافی فیس وصول کرنے والے گورکن کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ چیئرمین منگو پیر حاجی نواز علی بروہی نے پختون آباد میں رین ایمرجنسی کے تحت ہنگامی دورہ کیا اور نکاسی آپ کے کاموں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر چیئرمین منگو پیر حاجی نواز علی بروہی نے کہا کہ منگو پیر ٹاؤن میں رین ایمرجنسی پلان مکمل فعال کر دیا گیا ہے۔ تمام مشینری اور عملہ الرٹ ہے اور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے دن رات کام جاری ہے۔ انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ تمام نالوں کی بروقت صفائی یقینی بنائی جائے اور جن مقامات پر بارش کا پانی جمع ہو رہا ہے وہاں فوری طور پر پمپنگ مشینیں نصب کر کے نکاسی کا عمل مکمل کیا جائے۔ چیئرمین منگو پیر ٹاؤن حاجی نواز علی بروہی نے خبردار کیا کہ کسی بھی قسم کی غفلت یا تاخیر ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی اور غفلت کے مرتکب اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ مقامی مکینوں نے چیئرمین کی آمد کو خوشائند قرار دیتے ہوئے کہا کہ حاجی نواز علی بروہی ہمیشہ عوام کے درمیان رہ کر ان کے مسائل حل کرتے ہیں اور یہ ان کا عوامی خدمت سے مخلص ہونے کا ثبوت ہے۔ لوگوں نے شکریہ ادا کیا کہ چیئرمین نے مشکل وقت میں ذاتی نگرانی میں کام کروا کر حقیقی قیادت کا مظاہرہ کیا ہے۔ UC3 کے مختلف مقامات پر پانی جم ہونے کی اطلاعات موصول ہوئیں جن پر فوری ایکشن لیا گیا۔ متعلقہ ٹیمیں موقع پر موجود ہیں، مشینیں کام کر رہی ہیں اور تمام تر وسائل بروئے کار لاتے ہوئے عوام کو فوری ریلیف فراہم کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ منگو پیر ٹاؤن کی انتظامیہ عوامی خدمت کو عبادت سمجھتی ہے اور ہر شہری کی سہولت، سلامتی اور بہتری کو یقینی بنانے کے لیے ہر وقت متحرک ہے۔ چیئرمین لیاری ناصر کریم بلوچ نے میونسپل کمشنر لیاری حماد احمدی خان، صدر جنوبی ضلع جاوید ناگوری اور دیگر کے ہمراہ لیاری میں گرنے والی عمارت میں جاں بحق ہونے والے ہندو مہیشوری برادری کے افراد کے لیے منعقدہ تعزیتی پروگرام میں شرکت کی۔ اس موقع پر میونسپل کمشنر لیاری حماد احمدی خان نے کہا کہ ہم اس دکھ کی گھڑی میں ورثہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کراتے ہوئے میونسپل کمشنر لیاری حماد احمدی خان نے مزید کہا
کہ سندھ حکومت ملوث لوگوں کے خلاف کارروائی کر رہی ہے۔ ہم بلا تفریق ملزمان کو قانون کے کٹہرے میں لائیں گے۔ مخدوش عمارتوں کو خالی کرانے اور مسمار کرنے کے لیے کمیٹی بنا دی گئی ہے جو جلد تمام مخدوش عمارتوں کو خالی کرا کے عمارتوں کو مسمار کرے گی۔ بلدیہ ٹاؤن میں محرم الحرام کے پیش نظر امام بارگاہوں اور مساجد کے اطراف ترقیاتی کام مکمل کر لیے گئے۔ یہ ترقیاتی منصوبے پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر ضلع کماڑی اور رکن صوبائی اسمبلی لیاقت علی آسکانی اور ٹاؤن چیئرمین جناب عبدالکریم آسکانی کی خصوصی ہدایت پر شروع کیے گئے تھے۔ بلدیہ ٹاؤن میں موجود ختیجہ الکبریٰ امام بارگاہ، سجادیہ امام بارگاہ، حسینی امام بارگاہ کے اطراف پیور بلاک کی تنصیب، سیوریج لائنوں کی بہتری، اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب اور صفائی ستھرائی کے خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں۔ ٹاؤن چیئرمین جناب عبدالکریم آسکانی نے تمام اداروں کو ہدایت دی تھی کہ ترقیاتی کام مقررہ وقت میں پایہ تکمیل تک پہنچائے جائیں، جس پر عمل درآمد کرتے ہوئے متعلقہ ادارے دن رات متحرک رہے اور اپنے فرائض بھرپور انداز میں انجام دیے۔ امام بارگاہوں کے فوکل پرسن اور امام بارگاہ کمیٹیوں نے ترقیاتی کاموں پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے رکن صوبائی اسمبلی لیاقت علی آسکانی اور چیئرمین بلدیہ عبدالکریم آسکانی کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے کراچی کے دیگر علاقوں کی امام بارگاہوں کا بھی دورہ کیا ہے، مگر جتنا کام بلدیہ ٹاؤن کی انتظامیہ نے ہمارے ساتھ تعاون کر کے کیا، ایسا شاندار کام ہمیں کہیں اور نظر نہیں آ رہا۔ ہم دل سے مشکور ہیں کہ محرم الحرام سے قبل تمام سہولیات فراہم کر دی گئی ہیں۔ چیئرمین لانڈھی عبدالجمیل خان نے کہا کہ یوم عاشورہ اسلام کے لیے جذبہ شہادت کی تجدید کا دن ہے۔ عاشورہ محرم کی حرمت کو پیش نظر رنگ و نسل، عقیدے اور مسلک اور فروغی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس دن کو احترام کے ساتھ منانا چاہیے۔ عاشورہ محرم امام حسین کی دین کے لیے عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ چیئرمین لانڈھی عبدالجمیل خان نے مزید کہا کہ اس دن مسلمان یہ عہد کریں کہ دین کی بقا اور سربلندی کے لیے اپنا تن من دھن سب قربان کر دیں گے، لیکن باطل قوتوں کو ان کے مشن میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ چیئرمین لانڈھی عبدالجمیل خان نے محرم الحرام کے انتظامات کے حوالے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ محرم الحرام سے قبل ہی ٹاؤن میں ایمرجنسی نافذ کر کے بلدیاتی سہولیات دینے کا آغاز کر دیا گیا تھا۔ ہم صرف عوام کی خدمت پر یقین رکھتے ہیں۔ جس طرح ہم خدمت کر رہے ہیں اس کی مثال نہیں ملتی۔ ڈائریکٹر جنرل ادارہ ترقیات کراچی الطاف گوہر میمن نے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے افسران اور ملازمین کو گراں قدر خدمات کے عوض تعریفی اسناد پیش کیے ہیں۔ اس موقع پر ڈی جی کے ڈی اے نے کہا کہ تمام کے ڈی اے افسران اور ملازمین ادارے کی بہتری کے لیے تمام تر وسائل کا بخوبی استعمال کرتے ہوئے کردار ادا کریں اور ادارے کو مالی طور پر مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نئے ذرائع آمدن تلاش کیے جائیں۔ آخر میں ڈائریکٹر جنرل کے ڈی اے نے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے چیف انجینئر عبدالصمد جملانی، دیگر افسران میں محب اللہ جعفری، جنید احمد صدیقی، اسلم خان، طارق جلیل، جاوید انصاری، عباس علی خان، عامر قریشی، امید ظفر، خرم مجیب، آفتاب شعیب، خالد نعیم، اسامہ اور انس کو تعریفی اسناد پیش کی۔ اس موقع پر چیف انجینئر عبدالصمد جملانی نے ڈائریکٹر جنرل کے ڈی اے الطاف گوہر میمن کا افسران کو تعریفی اسناد دینے پر شکریہ ادا کیا۔ ڈی جی کے ڈی اے الطاف گوہر میمن نے مزید کہا کہ ملازمین کسی بھی ادارت میں ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہوتے ہیں، ان کا خیال رکھنا بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ادارہ ملازمین کے ریلیف کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہا ہے۔ یوم عاشورہ کے موقع پر چیئرمین کارنگی ٹاؤن محمد نعیم شیخ کی جانب سے سبیل امام حسین علیہ السلام کا اہتمام کیا گیا۔ یہ انتظامات جلوس اضحیٰ کے راستے میں کیے گئے تاکہ شرکا کو ٹھنڈا شربت اور کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوری طبی امداد فراہم کی جا سکے۔ اس موقع پر چیئرمین کارنگی محمد نعیم شیخ کے ہمراہ نائب صدر ضلع کارنگی ڈاکٹر طاہر، پارٹی عہدیداران، میونسپل کمشنر کارنگی غلام فرید، ٹی ایم سی کے ملازمین اور دیگر نے شرکت کی۔ چیئرمین کارنگی ٹاؤن محمد نعیم شیخ نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ محرم الحرام ہمیں ایثار، قربانی اور انسانیت کی خدمت کا درس دیتا ہے۔ عزاداران نے چیئرمین کارنگی ٹاؤن محمد نعیم شیخ کو اس اقدام کو سراہا اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ یہ عمل علاقائی قیادت کی جانب سے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔
پاکستان رینجر سندھ نے اندرون سندھ کچے کے علاقے میں کارروائی کرتے ہوئے 3 خطرناک ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزمان کے قبضے سے اسلحہ، موبائل فونز اور دیگر اشیاء بھی برآمد کی گئی ہیں۔ رینجرز اور پولیس نے کشمور کندکوٹ میں انڈس ہائی وے پر ڈکیتی کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان رینجرز کے مطابق خفیہ اطلاع پر رینجرز اور پولیس موقع پر پہنچی تو ڈاکو فائرنگ کرتے ہوئے خمیسو خان گوٹ کی طرف فرار ہو گئے، جس پر علاقے کا محاصرہ کر کے سرچ آپریشن کرتے ہوئے 3 ملزمان شبیر احمد میرانی، فقیر بخش بھنگوار اور احسن بھنگوار کو گرفتار کر لیا گیا۔ رینجرز ترجمان کا مزید کہنا ہے کہ گرفتار ملزمان کے قبضے سے اسلحہ، موٹر سائیکل، موبائل فون اور ملکی اور غیر ملکی کرنسی بھی برآمد کی گئی ہے۔ جوائنٹ سیکرٹری وزارت نیشنل ہیلتھ سروسز ریگولیشن اینڈ کوارڈینیشن سید صلاح الدین احمد نے کراچی میں ڈائریکٹر بارڈر ہیلتھ سروسز آف پاکستان کے دفتر کا دورہ کیا۔ جوائنٹ سیکرٹری نے کراچی میں بارڈر ہیلتھ سروسز کے کام اور مسائل کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کراچی میں بارڈر ہیلتھ سروسز کے زیر کنٹرول ترقیاتی کاموں اور صحت کی نئی سہولیات کے قیام اور کام کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا۔ ڈائریکٹر بارڈر ہیلتھ سروسز نے فعال اور دفاتر کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دیتے ہوئے پاکستان کے مختلف ڈسپنسریوں اور سمندری اور ہوائی اڈوں پر خدمات کی بہتری کے لیے عملی سفارشات بھی پیش کی ہیں۔ جوائنٹ سیکرٹری سید صلاح الدین احمد نے مختلف ڈسپنسریوں کا وزٹ کیا اور ان کو مزید فعال کرنے کے لیے دی جانے والی ضروری سفارشات پر فوری طور پر عمل درآمد کروانے کی یقین دہانی بھی کروائی۔ گھریلو ملازمہ اور اس کے بیٹے کی 5 کروڑ روپے کی چوری کیس میں مقامی عدالت نے درخواست سے ضمانت مسترد کر دی ہے۔ کراچی میں جوڈیشل مجسٹریٹ ساؤتھ کی عدالت نے گھریلو ملازمہ شناز اور اس کے بیٹے آصف کی 5 کروڑ روپے کی چوری کیس میں ضمانت کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ پروسیکیوشن کے مطابق ملزمہ شناز نے اپنے بیٹے اور دیگر ساتھیوں کے ساتھ مل کر مالکن کے گھر سے بھاری رقم چرائی۔ مدعی مقدمے کے وکیل نے موقع اختیار کیا کہ شناز کا ساتھی حماد اعتراف کر چکا ہے کہ وہ اس کا ملازم ہے اور اس سے برآمد ہونے والی موٹر سائیکل بھی شناز کی ملکیت ہے۔ وکیل نے عدالت سے استدعا کی کہ ملزمہ اور اس کا بیٹا آصف ضمانت کے مستحق نہیں، ان کی ضمانتیں مسترد کی جائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس واقعے سے گھریلو ملازمین پر اعتماد متاثر ہوا ہے۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد شناز اور آصف کی ضمانت کی درخواستیں مسترد کر دیں۔ کے علاقے ناردرن بائی پاس کے قریب فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق جبکہ ایک شخص زخمی ہو گیا ہے۔ واقعہ پسند کی شادی کا شاخسانہ نکلا۔ جاں بحق ہونے والوں میں ماموں اور بھانجا شامل ہے۔ پولیس کا مزید کہنا ہے کہ ابتدائی تفتیش میں یہ سامنے آیا ہے کہ بولان قبیلے کے افراد جتوئی قبیلے کی لڑکی بھگا کر لے آئے ہیں اور شادی کر لی، جس کے باعث آج لڑکی کے ورثہ پہنچے اور فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق جبکہ ایک زخمی ہو گیا۔ پولیس کا مزید کہنا تھا کہ فائرنگ میں ملوث ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائم، بھتہ خوری اور اقدام قتل میں ملوث عناصر کے خلاف SIU پولیس نے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کرتے ہوئے 4 انتہائی خطرناک ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ SSP SIU محمد شعیب میمن کے مطابق پولیس نے گلستان جوہر، سوراب کوٹ، گلشن اقبال اور ناظم آباد میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر 4 الگ الگ کارروائیاں کی ہیں۔ کارروائیوں کے دوران ملزمان کے قبضے سے اسلحہ، گولیاں اور چھینے گئے موبائل فون بھی برآمد کیے گئے ہیں۔ SSP کے مطابق گرفتار ملزم موسیٰ کو پولیس مقابلے کے دوران فرار قرار دیا گیا تھا، جس کو تکنیکی بنیادوں پر دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ دوسری جانب پوش علاقوں میں راہزنی کی وارداتوں میں ملوث 2 اسٹریٹ کرمنلز کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ ملزمان نے ابتدائی تفتیش میں 50 سے زائد وارداتوں کا انکشاف کیا ہے۔ SSP کے مطابق گرفتار ملزمان شہریوں اور فیملیز کو ٹارگٹ کرتے تھے اور ان پر اقدام قتل، بھتہ، ڈکیتی، دھمکی اور لوٹ مار جیسے سنگین مقدمات درج ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے۔ کراچی میں ڈرائیونگ لائسنس کے آن لائن نظام نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا ہے۔ DIG یونس چانڈیو کی قیادت میں شروع کی گئی آن لائن سروس کے ذریعے اب تک 2 لاکھ شہری لرنرز لائسنس حاصل کر چکے ہیں۔ کراچی میں آن لائن ڈرائیونگ لائسنس سسٹم تیزی سے کامیابی کی جانب گامزن ہے۔ 28 ستمبر 2024 کو شروع کی گئی سروس کے تحت اب تک 2,890,000 سے زائد آن لائن لرنر لائسنس جاری کیے جا چکے ہیں اور اسی سسٹم کے تحت 14,000 سے زائد پرماننٹ لائسنس کی آن لائن تجدید بھی ہو چکی ہے، جبکہ
7,600 انٹرنیشنل ڈرائیونگ پرمٹ بھی شہریوں کو فراہم کیے جا چکے ہیں۔ سندھ میں ڈرائیونگ لائسنس ویب سائٹ پر رجسٹرڈ یوزرز کی تعداد 3,75,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ مزید یہ کہ رواں سال 18 فروری کو 1 لاکھ لرنر لائسنس کا سنگ میل بھی عبور کیا گیا تھا۔ ڈی آئی جی یونس چانڈیو کی قیادت میں اس ڈیجیٹل سسٹم نے شہریوں کی سہولت کے لیے کئی اہم اہداف حاصل کر لیے ہیں۔ کراچی ہاکی ایسوسی ایشن نے رکن قومی اسمبلی شرمیلہ فاروقی کا کراچی ویمن ہاکی ایسوسی ایشن کا صدر مقرر کر دیا ہے۔ صدر کراچی ہاکی ایسوسی ایشن کا یہ کہنا ہے کہ شرمیلہ فاروقی کراچی میں ہاکی کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ شرمیلہ فاروقی صدارت کے لیے بہترین انتخاب ہیں۔ مجھے امید ہے کہ شرمیلہ فاروقی کی قیادت میں ویمن ہاکی کو فروغ ملے گا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ قائد حزب اختلاف سندھ علی خورشیدی کہتے ہیں کہ ایس پی سی اے صرف نوٹس دے کر اپنی جان چھڑواتا ہے۔ سندھ حکومت عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں بالکل ناکام ہو چکا ہے، ان کو صرف پیسوں سے مطلب ہے۔ سندھ حکومت نے کراچی کو مافیاز کے سپرد کر دیا ہے۔ لیاری میں گرنے والی بلڈنگ کی ذمہ داری سندھ حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ علی خورشیدی نے مزید کیا کہا، آپ کو سنواتے ہیں۔ کی جو ہے وہ رشوت بنتی ہے جناب اس صوبے میں، اس شہر میں، وہ شہر جو پروونشل کیپٹل ہے، اربوں روپے کی انڈاکیومنٹڈ اکانومی جو کہ رشوت کے بس چلائی جاتی ہے، یہ مذاق لگا ہوا ہے، یہ مذاق لگا ہوا ہے۔ میں شہر کراچی کے شہریوں کی کروں، اگر کوئی بلڈنگ مخدوش حالت میں ہے تو ایس پی سی اے ان کو نوٹس سرو کر کے اپنی جان چھڑانے والا کام کرتا ہے۔ یہ کسی طور ایکسیپٹیبل بات نہیں ہے، یہ کوئی پہلی بات۔ ایس پی سی اے میں ٹاپ ٹیئر سے لے کر ایک نیچے انسپیکٹر تک ان سب کی تعیناتی جو ہے وہ کون کرتا ہے بھائی؟ وہ کرتی ہے سندھ حکومت۔ جو جاب ہوئے لوگ وہ، اور اس سے پہلے جتنے واقعات ہو چکے ہیں، اور میرے منہ میں خاک، آگے آنے والے دنوں میں بھی اس طرح کے واقعات ہوں گے، کیونکہ یہ حکومت کے کانوں پہ جھوٹ روکنے والی نہیں ہے۔ ان تمام واقعات کی ڈائریکٹلی رسپانسبلٹی بنتی ہے تو وہ سندھ گورنمنٹ پر بنتی ہے، اس کے لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ پر بنتی ہے۔ یہ کوئی مذاق لگا ہوا ہے کہ یہاں پر شہر میں لوگوں کو مار دیا جا رہا ہے، مار دیا جا رہا ہے۔ یہاں غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ تھمنے والا نہیں ہے۔ ایک ایک ڈسٹرکٹ سے جو رشوت کے جو مد میں جو پیسے جاتے ہیں ایس پی سی اے کو، وہ اگر سارے ڈسٹرکٹ کا ملا لیں تو اربوں روپے سے زائد کی جو ہے وہ رشوت بنتی ہے جناب اس صوبے میں، اس شہر میں، وہ شہر جو پروونشل کیپٹل ہے۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی نے کہا ہے کہ عمارت گرنے کے واقعے کے بعد اس علاقے میں تعینات ایس پی سی اے کے عملے کو فوری طور پر معطل کیا گیا، جبکہ 2022 سے لے کر اب تک جتنے بھی افسران لیاری میں رہے ہیں ان افسران کو انکوائری کا حصہ بنایا جائے گا۔ اگر کسی افسر کی غفلت ثابت ہوئی تو اس کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے گی۔ وزیر بلدیات سندھ نے مزید کیا کہا، آپ کو سنواتے ہیں۔ ڈکلیئر کیا گیا کہ یہ خطرناک عمارتوں میں شامل ہے۔ 2022 سے لے کے اب تک جتنے بلڈنگ کنٹرول کے آفیسرز وہاں تعینات رہے ہیں ان سب کی نشاندہی کرنے کے بعد ان کو بھی اس انکوائری کا حصہ بنایا جائے گا، اور جس ایف آئی آر کا تذکرہ شہزاد میمن صاحب نے کیا ہے اس میں اگر کوئی افسر شامل پایا گیا، غفلت کا مرتکب پایا گیا، کرمنل نیگلیجنس اس کی پائی گئی تو وہ اس ایف آئی آر کی زد میں آئے گا اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ میں نے جو افسران سسپینڈ کیے تھے وہ تھے جو اس وقت اس علاقے میں تعینات تھے، جس میں ڈائریکٹر بھی۔ وزیر محنت سندھ شاہد تھیم کی زیر صدارت اجلاس کا انعقاد ہوا ہے، جس میں سیکرٹری لیبر، افسران اور دیگر نے شرکت کی ہے۔ اجلاس میں سندھ حکومت کی محنت کشوں کے لیے کم از کم ماہانہ اجرت 40,000 روپے مقرر کرنے کی تجویز پیش کی گئی۔ تجویز منظور ہونے کے بعد سیکرٹری بورڈ کی جانب سے ایک گزٹ نوٹیفیکیشن جاری۔ اس موقع پر وزیر محنت سندھ نے کہا کہ خواتین ورکرز کو بھی مردوں کے برابر تنخواہ دی جائے گی۔ کم از کم اجرت کی خلاف ورزی پر قانونی کارروائی ہوگی۔ محنت کشوں کو تحفظ، وقار اور بہتر زندگی دینا چاہتے ہیں۔ محنت کشوں کا پسینہ کسی بھی صورت ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ سندھ حکومت مزدور دوست ہے، ان کے حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ چیئرمین ماڑی پور ہمایوں محمد خان نے میونسپل کمشنر جاوید قمر کے ہمراہ یوم عاشورہ کے اختتامی جلوس کے مقام کا دورہ کیا۔ اس موقع پر میونسپل کمشنر جاوید قمر نے کہا کہ ہم نے چیئرمین ہمایوں محمد خان کے احکامات کے مطابق انتظامات کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کی تاکہ عزاداران حسین کو ہر ممکن سہولیات ملیں۔ آخر میں چیئرمین ہمایوں محمد خان نے کہا کہ ہماری ہر ممکن کوشش ہے کہ ہر سال کی طرح آج بھی زائرین کو مکمل سہولیات فراہم کریں۔
جس کے لیے ہم نے نیٹی چیٹی پل پر زائرین کے استقبال کے لیے کیمپس میں ٹھنڈے پانی کی سبیل، ٹھنڈے مشروبات، میڈیکل کیمپ، فرسٹ ایڈ، ادویات اور ٹاؤن کے مکمل عملے کے ساتھ دیگر ضروری اقدامات کیے ہیں تاکہ عزاداران حسین کو کسی بھی قسم کی تکلیف اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ساتھ ہی اس موقع پر انہوں نے انتظامات کے حوالے سے اپنے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ محرم الحرام کے مہینے میں ہر فرد اپنے فرقہ اور مسلک سے بالاتر ہو کر آج کے دن غم حسین منا رہا ہے۔ مزید یہ کہا کہ یہ مہینہ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی لازوال قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی شہادت مسلمانوں کی تاریخ کی ایک ایسی شہادت ہے جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی، جو نہ صرف حق پر ڈٹ جانے کا سبق دیتی ہے بلکہ ساتھ ہی یہ قربانی ہمیں صبر، ہمت، استقامت اور باطل کے سامنے سر نہ جھکانے کا حوصلہ بھی دیتی ہے۔ یوم عاشورہ کے موقع پر شاہ فیصل ٹاؤن میں عزاداران حسین کو دی گئی تمام ممکنہ بلدیاتی سہولیات پر چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گوہر علی خٹک کا ہنگامی دورہ۔ جلوس کی گزرگاہوں پر ٹاؤن انتظامیہ کی جانب سے لگائے گئے پانی اور مشروبات کی سبیلوں اور میڈیکل کیمپس کا معائنہ کیا اور کیمپس میں موجود لوگوں سے ملاقات بھی کی اور ان کو خصوصی ہدایت دی کہ یوم عاشورہ کا دن جلوس کے شرکاء اور شاہ فیصل کی عوام کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر سیاسی اور مذہبی جماعتوں کی جانب سے لگائے گئے کیمپس کا دورہ بھی کیا۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یوم عاشورہ کے دن امام حسین اور اہل بیت نے شہادت کا جو مقام حاصل کیا اس نے یزیدیت کو ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دیا۔ واقعہ کربلا میں اپنے جانثاروں کے ساتھ سرفروشی اور حق پرستی اور دین کی سربلندی کے لیے حضرت امام حسین نے جو مثال قائم کی وہ رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ وہ معرکہ حق اور دین اسلام کی حفاظت کے لیے ایک ایسا واقعہ ہے جو ان کی شہادت کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک نئی ہمت اور شجاعت عطا کرتا ہے۔ ہم سب کو امام حسین کے نقش قدم پر چلنا چاہیے اور تمام فرقہ وارانہ سازشوں کو ناکام کرتے ہوئے اس فرقہ واریت کو ناکام بنانا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کربلا کی فضائیں اور ہوائیں آج بھی ان انمول جذبوں کی امین ہیں۔ حضرت امام حسین کی مثال ایسی تھی کہ جب تمہاری زندگی میں دو راستے آ جائیں کہ جب ظالم تمہیں گردن نہ اٹھانے دے اور دین تمہیں گردن نہ جھکانے دے تو دین کے راستے پر گردن کٹانا ہی اللہ کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ چیئرمین شاہ فیصل گوہر علی خٹک نے کہا کہ میں پوری قوم اور عالم اسلام سے کہتا ہوں کہ حسینیت پر عمل کرنے میں ہی ہماری بقا ہے۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ وائس چیئرمین شاہ فیصل طارق محمود بنگش، بلدیاتی نمائندگان اور ٹاؤن افسران بھی موجود تھے۔ اور اب یہاں ہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ کراچی میں جہاں ایک طرف غیر قانونی عمارتیں گر رہی ہیں وہیں غیر قانونی عمارتوں کی تعمیر بھی زور و شور سے جاری ہے اور یہ تعمیرات شہری اداروں کے حکام کی ملی بھگت سے ہو رہی ہیں۔ شارع فیصل پر PCHS بلاک 6 پلاٹ نمبر 31A پر پارسا ٹاور کی 14ویں منزل پر غیر قانونی تعمیرات کی جا رہی ہیں لیکن ابھی تک اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کراچی میں جہاں ایک طرف غیر قانونی عمارتیں گر رہی ہیں وہیں غیر قانونی عمارتوں کی تعمیر بھی زور و شور سے جاری ہے اور یہ تعمیرات شہری اداروں کے حکام کی ملی بھگت سے ہو رہی ہیں۔ شارع فیصل پر PCHS بلاک 6 پلاٹ نمبر 31A پر پارسا ٹاور کی 14ویں منزل پر غیر قانونی تعمیرات کی جا رہی ہیں لیکن ابھی تک اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا ہے۔ کراچی میں جہاں ایک طرف غیر قانونی عمارتیں گر رہی ہیں وہیں غیر قانونی عمارتوں کی تعمیر بھی زور و شور سے جاری ہے اور یہ تعمیرات شہری اداروں کے حکام کی ملی بھگت سے ہو رہی ہیں۔ شارع فیصل پر PCHS بلاک 6 پلاٹ نمبر 31A پر پارسا ٹاور کی 14ویں منزل پر غیر قانونی تعمیرات کی جا رہی ہیں لیکن ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ اس پر بات کرتے ہیں بیورو چیف کراچی کامران ظاہری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کامران بتائے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں لیاری میں ایک عمارت گری، 20 سے زائد لوگ اس میں جاں بحق ہو گئے، اپنی جانوں سے چلے گئے، لیکن اسی کے فوراً بعد ہی یہ خبر سامنے آنا انتہائی پریشان کن بھی ہے، لمحہ فکریہ بھی ہے، کیا کہیں گے؟ آج دیکھیں چینل 5 نیوز ایچ کی طرف سے 3 جولائی 2025 کو ایک خبر نشر کی گئی تھی جس کے اندر کراچی کے اہم ترین سب سے زیادہ اہم ترین شارع جو ہے شارع فیصل کہلائی جانے والی شارع پر ایک غیر قانونی تعمیرات کا معاملہ جو ہے زیر غور لایا گیا تھا جس کے اندر پارسا ٹاور نامی جو ایک عمارت ہے جس کے اندر 14ویں
मंजिल डाली जा रही है और वो एक गैर कानूनी तौर पर इसलिए किया जाता है क्योंकि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से जब हमने मालूमात की थी उस बिल्डिंग के हवाले से, तो किसी भी तौर पर उसकी अभी तक अप्रूवल जमा नहीं हुई थी। ये बात मैं कर रहा हूँ आपसे 3 जुलाई 2025 की, लेकिन आज ये हमारे जराए ने इस बात की तस्दीक की है कि क्योंकि आज 7 जुलाई 2025 है, अब उस बिल्डिंग की जो है अप्रूवल जमा हुई गई है। हमारा सवाल सिर्फ और सिर्फ यही है सूबाई वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी से, जो कि उनका खुद का भी हल्का है और वो फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर इस बात का ऐलान करते हैं कि अगर मेरा या मेरे घर से कोई भी अगर गैर कानूनी तामीरात के लिए किसी भी किस्म का नाम इस्तेमाल करे तो सबसे पहले उसको डिमोलिश किया जाए। और दूसरी तरफ सिंध हुकूमत खुद इस बात की तस्दीक करती है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अंदर किसी भी किस्म का सिस्टम नहीं चल रहा। तो ये गैर कानूनी तामीरात का मामला, वो भी इतनी बड़ी अहम शाहराह के अंदर धड़ल्ले से ये की जा रही है, तो अब तक इस पर क्यों एक्शन नहीं लिया गया? हमारा सिर्फ और सिर्फ मुतालबा हुकूमत वक्त से ये है कि अगर ये बिल्डिंग कानूनी बन रही है तो इसकी चीजें, इसकी परमिशन और इसकी सब चीजें छुपाई क्यों जा रही हैं? और अगर ये गैर कानूनी और इसकी अगर अप्रूवल के लिए बिल्डर ने अब जाके जमा करवाया है तो इससे कबल इसने तामीराती काम कैसे शुरू कर दिया? तो क्या ये कराची वालों के फिर हर बिल्डर के ऊपर ये रूल लागू होगा कि पहले आप तामीरात कर लें, फिर अगर कोई खबर कोई साफ ही ब्रेक कर दे तो उसके बाद अपनी अप्रूवल जमा कराएं? तो ये कि लम्हाए फिक्रिया है। एक तरफ सिंध हुकूमत जो है गैर कानूनी तामीरात के ऊपर सरकोबी की बातें करती है और दूसरी तरफ फिर अपने लोगों को, बड़े बड़े बिल्डर्स को, आबाद के साए में तले बिल्डर्स को फिर ये चतर छाया में लाया जाता है। तो फिर ये दोहरा मेयार है। अगर गैर कानूनी तामीरात बिल्डर माफिया पोर्शन बनाए तो वो बिल्डर माफिया कहलाती है, लेकिन अगर आबाद के मेंबर्स अगर इस तरीके से गैर कानूनी अमल करें तो फिर वो क्या कहलाएंगे? दूसरी जानिब आज एक अहम तरीन जो तबादला किया गया है, डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इसहाक घोड़ो को लियारी वाली बिल्डिंग के एहसानिये के बाद उनको उनके ओहदे से हटाकर एक नए डायरेक्टर जनरल शामिर जो है भुट्टो को तैनात कर दिया गया। ग्रेड 20 के ये सेक्रेटरी हैं और अपने वजीर आला सिंध की इंक्वायरीज कमेटी बराए डेंजरस बिल्डिंग समेत दीगर जितने भी मामला होते हैं उनको देखते हुए आ रहे हैं। तो हमारा सवाल फिर ये यहाँ पर ये बनता है कि अगर जब ये इंक्वायरीज और दीगर जितने भी वजीर आला की इंस्पेक्शन टीम के जो इंचार्ज और सेक्रेटरी थे, तो इससे कबल जो इस शहर कराची के अंदर लाकानूनियत का राज था, जो गैर कानूनी तामीरात की जा रही थी, अगर हम कमिश्नर कराची के नोटिफिकेशंस को देखें जिसका सीएम की तरफ से ये पूरी तरीके से वाज़ेह अहकामात थे कि शहरियों को दिए जाने वाले अर्शिया खुर्दनोश के ऊपर भी ये इंस्पेक्शन टीम अमल दखल करेगी और अगर कोई गैर कानूनी अमल हो रहा है तो उस पर कार्रवाई करेगी। तो अब तक तो ये इस इंस्पेक्शन टीम के लाए गए नए सेक्रेटरी को, जो इनको डायरेक्टर जनरल बनाया गया है, तो उनके तो नॉलेज में तमाम चीजें पहले से होनी चाहिए, उनको तो इन चीजों को पहले से समझ बूझ होनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूं कि ये बिल्डिंग जो शारा फैसल पे जिसकी निशानदेही की गई है, या एक और बिल्डिंग है जमशेद रोड पर जिला शर्की के अंदर ही, जिसका पता 49/5 गुजरात कॉलोनी, आमिर कॉलोनी और दीगर जगहों पर जो है ग्राउंड +2 पोर्शन बनाए जा रहे हैं, उसके नीचे कमर्शियल दुकानें लाई जा रही है। तो कहने का मकसद यह है कि फिर आप जो है इन चीजों पे कब कार्रवाई करेंगे? हमारी तरफ से ये चीज की निशानदेही कर दी गई है कि जिला शर्की के अंदर भी जिला बस्ती की तरह ग्रैंड ऑपरेशन करना जरूरी है। यहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर ईस्ट है अबरार जाफर, वो दीगर डिप्टी कमिश्नरों की तरह क्यों फील्ड में नजर नहीं आ रहे? जब आवाम शिकायतें लेके जा रही है, जिस तरह जिला बस्ती के डिप्टी कमिश्नर ताज सलीम एक्शन करते नजर आते हैं गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ, जिला साउथ के डिप्टी कमिश्नर जावेद नबी खोसो गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ एक्शन करके आ रहे हैं, तो फिर ये जिला शर्की के डिप्टी कमिश्नर अपने ठंडे कमरे से कब निकलकर ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के साथ खड़े होकर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ एक्शन लेते हुए नजर आएंगे? अगर किसी भी किस्म की कोई भी तामीरात की जाती है तो असिस्टेंट कमिश्नर अपने रीडरों के जरिए तो अपने इन तमाम जगहों पर नोटिफिकेशन इशू करके उनके मालिकान के ओरिजिनल पेपर मंगवा लेते हैं, लेकिन जब गैर कानूनी तामीरात की बात उनको निशानदेही की जाए तो उस पर वो क्यों कोई एक्शन करते नजर नहीं आते? यहाँ पर सिर्फ आखिरी सवाल सिर्फ यही छोड़े जा रहे हैं कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डीजी मुताद्दिद दफा इस शहर कराची के अंदर तब्दील होते हुए नजर आए और एक से बढ़कर एक बंदे को लाया गया, लेकिन हम समझते हैं कि शायद सिस्टम की सरकोबी करने वाला शहर कराची के लिए कोई नहीं रह गया। सिंध हुकूमत चाहे कितनी भी नेक नियति से काम कर ले, शायद ही अब कोई ऐसा होगा जिससे कराची वाले एतमाद कर सकें, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई कर सकें और ये बिल्डर माफिया को लगाम डाल सकें। जी अच्छा कामरान, एक चीज़ ये भी इम्पॉर्टेंट है, हम देखते हैं कि जब भी कोई चीज़ बनने जा रही होती है, कोई कानूनी कार्रवाई होने जा रही होती है, या आप कोई बिल्डिंग बना रहे होते हैं, ये मनाजिर भी हम जमशेद रोड के भी दिखा रहे हैं और पारसा टावर के भी इससे पहले दिखा रहे थे, तो नायब कासिद से लेकर जो क्राइटेरिया होता है, जो प्रोसीजर होता है, नायब कासिद से लेकर फिर 22
20-22 ग्रेड के अफसरान तक वो फाइल जाती है, कहीं भी क्या अकाउंटेबिलिटी नहीं होती? क्या उसको रोका नहीं जाता? क्या कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है हमारे इदारों में? देखिए, ये चेक एंड बैलेंस तो उन बिल्डिंगों का किया जाएगा जो कानूनी बिल्डिंगें होंगी, ना कि गैर कानूनी पोर्शनों के हवाले से तो किसी किस्म की अप्रूवल है नहीं। उसमें तो फिर मकान के नाम पर ग्राउंड प्लस 1 का या 2 का नक्शा बना दिया जाता है, उसके अंदर फिर बिल्डर माफिया जो है मुख्तलिफ उसके अंदर पोर्शन जो है बनाकर उसको फिर बड़ा फरोख करती है। अवामुल नास के लिए सिंध हुकूमत बार बार ऐलान कर चुकी है कि खरीदारी से पहले सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से इसकी कानूनी हैसियत का पता चला ले, लेकिन सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में बैठे राशि अफसरान कब ऐसा होता है कि एक आम साइल को उस तरह इंटरटेन करें, उनको बताएं? या तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की बिल्डिंग कोई नहीं चढ़ सकता। आप अगर गौर से देखें, अगर नीचे जाएं तो उन्होंने जो अपनी दरबान बिठा के रखे हुए उनकी भी जब तक जेबें गर्म ना करें तब तक किसी भी तौर पर वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता। लेकिन लम्हा फिक्रिया अभी इस बात का है कि जो आबाद बार बार जिस तरह आबाद के चेयरमैन हसन बख्शी ने लियारी के बिल्डिंग पर गिरने वाली बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर जितनी भी बयानबाजी करी, उससे तो फिर यह साफ जाहिर होता है कि शायद शहर के अंदर आबाद वालों का कोई कसूर ही नहीं है। सारी गैर कानूनी तामीरात कराची के दूसरे लोग कर रहे हैं। लेकिन आबाद की अभी हमने एक बिल्डिंग आपको जो है बता दी है, निशानदेही कर दी है। पारसा टावर एक मशहूर बिल्डर है, आबाद की चतर छाया में काम करते हैं। उसकी अप्रूवल के बारे में अगर वो कानूनी है तो उसकी कानूनी हैसियत बताया जाए, और अगर गैर कानूनी है और अब अगर उसको कानूनी दायरे में लाया जा रहा है तो उससे कबल उन्होंने कैसे तामीरात शुरू कर दी। जमशेद टाउन के अंदर मुख्तलिफ बिल्डिंग है, उसके अंदर कार शोरूम खुल गए, दुकानें खुल गई हैं। ये कोई ढकी छुपी अंदाज में कोई कपड़ा चढ़ा के नहीं बनाई जाती, ये खुले आम धड़ल्ले से चैलेंज दिया जाता है बिल्डर की तरफ से, हम तो काम करेंगे, तुम रोक सको तो रोक लो जी। अच्छा कामरान, हम बड़ा उल्टा निज़ाम इस शहर में देख रहे हैं कि पहले तामीरात हो जाती हैं, फिर उसके बाद उसके नक्शे के लिए या जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके लिए SPCA से रुजू किया जाता है। जिस तरह आप भी जिक्र कर रहे थे कि पहले तामीरात शुरू कर दी गई हैं, 14वीं मंजिल पारसा टावर पर बनाई जा रही है। ये जमशेद टाउन के भी मनाजिर हम दिखा रहे हैं कि फ्लैट्स बने हुए हैं, नीचे शोरूम्स की भरमार है। तो ये निज़ाम कैसे सीधा होगा? रूट कॉज इसकी क्या है? सिंध हुकूमत को कहाँ काम करने की ज़रूरत है? हुकूमत को सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे काम करने की जरूरत है, वो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। अगर ईमानदार अफसरान आ जाएंगे जिनको पैसों की हवस और हिर्स नहीं होगी तो उस वक्त ये निजाम दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन जब तक ऐसे अफसरान तैनात रहेंगे जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ कराची शहर से करोड़ों और अरबों रुपए कमाकर दूसरे मुल्कों में ट्रांसफर करना होगा, जब तक ये मामला सीधे नहीं होंगे। ये तामीरात हुई सिर्फ पैसों की एवज रही हैं, ये कोई फी सबीलिल्लाह या ईदी या छीता या JDC के लिए फलाई मरकज के लिए नहीं बनाई जा रही, और ना ये आवाम की फलाह के लिए बनाई जा रही है। ये बिल्डर इस पे कमाता है, उससे डबल ये सरकारी अफसरान कमाते हैं। और ये ओपन सीक्रेट बात है, कराची का, सिंध का, पाकिस्तान का चप्पे चप्पे में रहने वाला बच्चा इस बात को जानता है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कराची का सबसे ज्यादा करप्ट इदारा है, जिसकी निशानदेही खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कर चुके हैं, MQM पाकिस्तान के रहनुमा करते हैं, जमात इस्लामी के रहनुमा करते हैं। हुकूमत वक्त के अरकान असेंबली में खड़े होकर ये बात खुद कह चुके हैं। और अगर ये इतना ही ईमानदारी इदारा होता तो फिर आज डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सात करोड़ को हटाने की और क्या वजूहत हैं? यही तो वजूहत हैं कि गफलत और कोताही। और गफलत और कोताही किसकी वजह से होती है? गफलत और कोताही यही होती है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन खुलेआम करने दो और जिसकी जो मर्जी आए वो करते रहे, और जो है असल हुकूमती जो लॉ इम्प्लीमेंटेशन है उनको कौन पूछेगा? जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। कारमन ज़हरी, ब्यूरो चीफ कराची हमारे साथ मौजूद थे। इंतहाई अहम खबर है, कराची में जहां एक तरफ गैर कानूनी इमारतें गिर रही हैं, वहीं गैर कानूनी इमारतों की तामीर भी ज़ोर शोर से जारी है और कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की रिहाइश गाह पर आमद हुई है। रिहाइश गाह आमद पर सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को खुशामदीद कहा है। मुलाकात के दौरान वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस की जानिब से मुहर्रम उल हराम के दौरान किए गए सिक्योरिटी इंतज़ामात की तारीफ़ की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में मुल्क के अहम सियासी मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में मुल्क की सियासी मंजरनामे, मरकज़ और सूबों के दरमियान ताल्लुकात और अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका काविशों पर भी गुफ्तगू की गई। दोनों रहनुमाओं में इत्तेफाक हुआ कि कौमी यकजहती और अवामी मफाद में तमाम सियासी क़ुव्वतों को बाहम मिलकर आगे बढ़ना होगा।
سید زین علی شاہ نے کہا ہے کہ سید الشہداء حضرت امام حسین نے اپنی جان اور اپنے 72 ساتھیوں کی جانوں کا نذرانہ دے کر حق اور سچ کا علم بلند کیا ہے۔ اس عظیم واقعے سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ باطل سڑنے کو رہتا ہے جبکہ سچ کا علم ہمیشہ سربلند رہتا ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ٹاؤن چیئرمین مومن آباد ٹاؤن ملک عارف اعوان کی خصوصی ہدایت پر مرکزی جلوس میں شرکت کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ پارلیمانی لیڈر بلدیہ عظمیٰ کراچی اسد امان اللہ، کوآرڈینیٹر ٹاؤن چیئرمین معراج شاہ نے جلوس میں شرکت کی۔ جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا قصبہ کالونی ماں بارکہ پر اختتام پذیر ہوا۔ اس موقع پر ٹاؤن انتظامیہ نے جلوس کی گزرگاہوں پر روشنی، صفائی ستھرائی اور نکاسی آب کے مثالی انتظامات کیے۔ جلوس میں چیئرمین مساجد امام بارکہ کمیٹی سید رضی حیدر اور دیگر منتظمین بھی شریک تھے۔ سید رضی حیدر نے جلوس اور امام بارگاہوں کے اطراف کیے گئے بہترین انتظامات پر ٹاؤن چیئرمین ملک عارف اعوان، سید زین علی شاہ اور ٹاؤن عملے کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ محرم الحرام کے دوران ٹاؤن انتظامیہ نے جس جانفشانی اور خلوص نیت کے ساتھ کام کیا وہ قابل تحسین ہے۔ ٹاؤن انتظامیہ کے افسران اور عملے نے دن رات محنت سے انتظامات کو عملی جامہ پہنایا اور عزاداران امام حسین کو ہر ممکن بلدیاتی سہولیات فراہم کی۔ ہمارے سیکیورٹی اداروں، پولیس اور رینجرز کے حکام نے عاشورہ محرم میں بہترین اور فل پروف انتظامات کیے ہیں، جس کی وجہ سے عاشورہ محرم الحرام پورے پاکستان میں عقیدت اور احترام اور پرامن طور پر منایا گیا۔ تمام مکاتب فکر کے علماء نے بھائی چارگی کی فضا قائم کی، جو کہ لائق تحسین ہے۔ یہ بات ٹاؤن چیئرمین اورنگی حاجی جمیل ضیاء نے اختتام عاشورہ کے بعد منعقدہ اجلاس کے دوران کہی۔ اجلاس میں وائس چیئرمین اورنگی ٹاؤن عفان صغیر صدیقی، میونسپل کمشنر اورنگی ٹاؤن آغا فہد احمد خان اور بلدیاتی افسران بھی موجود تھے۔ ٹاؤن چیئرمین حاجی جمیل ضیاء نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امام حسین کا پیغام ظلم اور جبر کے سامنے نہ جھکنے کا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں قربانی اور رسول پسندی کو جگہ دینا ہوگی۔ ٹاؤن چیئرمین نے تمام سیکیورٹی اداروں، رینجرز اور پولیس کو عاشورہ کے دوران بہترین منصوبہ بندی اور فل پروف انتظامات کرنے پر خراج تحسین پیش کیا۔ حاجی جمیل ضیاء نے کہا کہ میئر کراچی مرتضی وہاب نے ہنگامی بنیادوں پر بلدیاتی سہولیات فراہم کرنے پر تعاون کیا، جس پر میں ان کا شکر گزار ہوں۔ انہوں نے ٹاؤن وائس چیئرمین عفان صغیر صدیقی، میونسپل کمشنر آغا فہد اور تمام یو سی وائس چیئرمینز اور کونسلرز خصوصی طور پر ان کو شاباشی دی کہ انہوں نے دوران عاشورہ تمام انتظامات اپنی نگرانی میں اچھے طریقے اور بر وقت مکمل کروائے۔ تمام اداروں، جلوس، مجالس، بارگاہوں اور مساجد کی انتظامیہ سے مسلسل رابطے میں رہے۔ ان کی مشاورت سے مسائل کو بر وقت حل کیا گیا۔ انہوں نے تمام بلدیاتی افسران اور عملے کی کارکردگی کو بھی سراہا اور اس امر کا اظہار کیا کہ مستقبل میں بھی ہم اسی طرح ٹیم ورک کی صورت میں کام کریں گے۔